اس وقت آپ نے سوشل میڈیا پر یہ خبر سنی ہوگی کہ اسرائیل کو لال بچڑا مل چکا ہے جسے ذبح کرنے کی تیاری چل رہی ہے۔ اسرائیل کے مطابق ان کی قربانی کے بعد دجال کا ظہور ہو جائے گا۔ یہ بات ان کی مقدس کتاب میں لکھی ہے، لیکن یہ سچ نہیں ہے، کیونکہ دجال کے آنے سے پہلے بہت ساری نشانیاں ہیں جو ابھی ظاہر نہیں ہوئی۔ دجال کے ظہور کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کے ساتھ پوری دنیا کو فتح کریں گے۔ مسلمانوں کے ساتھ پوری دنیا کو فتح کرتے کرتے قسطنطنیہ شہر کو بھی فتح کر لیں گے، اور مسلمان مال غنیمت کو آپس میں تقسیم کر رہے ہوں گے کہ اسی دوران ایک شور برپا ہوگا، دجال آ گیا، دجال آ گیا۔ اس وقت حضرت امام مہدی علیہ السلام اپنے چند ساتھیوں کو اس خبر کی تصدیق کرنے کے لیے بھیجیں گے، لیکن تصدیق کرنے پر پتہ چلے گا کہ یہ خبر جھوٹی ہے اور یہ شیطان کی آواز تھی۔ لیکن اس واقعہ کے کچھ عرصے کے بعد اللہ کے حکم سے دجال کا ظہور ہو جائے گا۔ کچھ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو چکا ہے، اور کچھ لوگ تو نعوذ باللہ یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ خود امام مہدی ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں یہ بات بالکل غلط اور جھوٹ پر مبنی ہے، کیونکہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی سب سے بڑی نشانی یہ ہوگی کہ پوری دنیا میں کفر کی تعداد زیادہ ہوگی اور مسلمانوں کی تعداد بہت کم۔ ہر طرف کافر ہی کافر ہوں گے۔ پوری دنیا سے مسلمان ہجرت کر کے مکہ اور مدینہ کی طرف آئیں گے، اور اسلام صرف مکہ اور مدینہ کی حدود تک رہے گا، اور اس وقت مسلمانوں کا قتل عام بہت زیادہ ہوگا۔ اگر اب کی بات کی جائے تو اس وقت مسلمانوں کی پاپولیشن 1.9 ارب سے زیادہ ہے، جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، یعنی ابھی یہ نشانی پوری نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی حق ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ امام مہدی کا نام میرے نام پر ہوگا، یعنی آپ کا نام محمد ہوگا۔ حضرت امام مہدی کے والد کا نام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد کے نام پر ہوگا، یعنی عبداللہ ہوگا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام میری نسل میں سے ہوں گے، ان کی ناک پتلی اور بلند ہوگی، اور ان کی پیشانی روشن اور نورانی ہوگی، اور ان کا رنگ عربیوں جیسا ہوگا، اور آپ کے رائٹ گال پر تل ہوگا۔ اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کی سیرت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت جیسی ہوگی، یعنی آپ علیہ السلام کا حلیہ مبارک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہوگا، اور آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق ہی اپنی زندگی گزاریں گے۔ آپ کے ظہور سے پہلے ایک اور نشانی دریائے فرحت کی ہے۔ آپ کے ظہور سے پہلے دریائے فرحت خشک ہو کر پہاڑ کی جانب سے پھٹ جائے گا، اور اس کا جتنا بھی سونا ہے وہ پوری طرح سے سامنے آ جائے گا، اور حدیث مبارکہ میں اس دریا میں جس سونے کے پتھر کا ذکر کیا گیا ہے وہ بھی ظاہر ہو جائے گا۔ آپ کے ظہور سے پہلے ایک ایسا رمضان آئے گا جس کی پہلی تاریخ کی رات پہ چاند گرہن اور دن میں سورج گرہن لگے گا، اور یہ نشانی آسمان میں ظاہر ہونے والی ایسی نشانی ہوگی جو اس دن سے پہلے کبھی بھی ظاہر نہیں ہوگی، یعنی ایک ہی دن میں رات کے وقت چاند گرہن لگے گا اور دن میں سورج گرہن لگے گا، یعنی ایسا چاند گرہن اور ایسا سورج گرہن اس سے پہلے کبھی نہیں لگا ہوگا۔ 3 یا 7 راتوں تک مشرق کی جانب سے ایک آگ ظاہر ہوگی، اور زمین پر بہت بڑے بڑے زلزلے آئیں گے جو دنیا کی تباہی کی طرف اشارہ کریں گے۔ اس وقت بڑے سے بڑا گناہ عام ہوگا، لوگ بے حیائی اور عیاشی کی زندگی گزاریں گے، اور اس وقت لوگوں کی عمریں بہت کم ہو جائیں گی۔ ویسے جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے انسان کی عمر کم ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے ایوریج لائف 80 سال تک ہوتی تھی، لیکن اب 50 سے 60 کے درمیان رہ گئی ہے۔ لیکن حضرت امام مہدی کے ظہور کے وقت تک انسانوں کی عمریں بہت کم رہ جائیں گی۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی نشانی یہ بھی ہے کہ آپ کے ظہور سے پہلے قسطنطنیہ شہر پر کفار کا قبضہ ہو جائے گا۔ جب یہ ساری نشانیاں پوری ہو جائیں گی، پھر رمضان کے مہینے میں جمعے والے دن جب مسلمان خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہوں گے، تب اللہ کے حکم سے حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا، اور پھر آسمانوں سے آواز آئے گی کہ یہ اللہ کے خلیفہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے، ان کے ہاتھ پر بیعت کرو اور ان کی پیروی کرو۔ اس وقت مکہ میں موجود سبھی مسلمان امام مہدی علیہ السلام کو پہچان لیں گے اور ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ساتھ دینے کے لیے خراسان سے کالے جھنڈے لہراتے ہوئے ایک فوج چلے گی جو امام مہدی کی فوج کے ساتھ جا ملے گی۔ آج کے دور میں خراسان کے علاقے میں ایران، افغانستان، تاجکستان، ترکمانستان، ازبکستان اور پاکستان، ان سارے ملکوں کا کچھ حصہ شامل ہے۔ اس خراسان کے علاقے میں جتنے بھی ملکوں کے شہر آتے ہیں
इन सभी मुल्कों में एक चीज कॉमन है कि ये सारे शहर इतने डेवलप नहीं हैं। हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर के बाद जमीन सरसब्ज हो जाएगी। इससे पता चलता है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से पहले जमीन बंजर हो जाएगी और दुनिया में कहत पड़ जाएगा। जब हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की खबर पूरी दुनिया में फैल जाएगी, तब कुरैश से एक आदमी निकलेगा तो वो एक लश्कर लेकर अहले शाम से इमाम मेहदी को कत्ल करने के लिए आएगा, लेकिन अल्लाह उस लश्कर को मक्का और मदीना के रेगिस्तान में धंसा देगा। इसके बाद एक और लश्कर हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम को कत्ल करने आएगा, लेकिन ये लश्कर भी अल्लाह के हुक्म से जमीन में धंस जाएगा। जब उस वक्त मौजूद सारे मुसलमान हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत कर लेंगे, तब हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम मुसलमानों के साथ पूरी दुनिया को फतह करते करते कुस्तुनतुनिया शहर को भी फतह कर लेंगे। आपके दौर में इस्लाम एक बार फिर से पूरी दुनिया में फैल जाएगा। कुस्तुनतुनिया को फतह करने के बाद जब मुसलमान माले गनीमत को आपस में तकसीम कर रहे होंगे, तो शैतान पुकारेगा कि दज्जाल ने तुम्हारे घरों में तुम्हारी जगह ले ली है। तब लोग कहेंगे दज्जाल आ गया, दज्जाल आ गया। लेकिन जब इस खबर की तस्दीक के लिए हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अपने कुछ साथियों को भेजेंगे, तो पता चलेगा कि ये खबर झूठ है। लेकिन अल्लाह के हुक्म से कुछ अरसे के बाद दज्जाल का ज़हूर हो जाएगा और दज्जाल के ज़हूर से पहले ये सारी निशानियां जाहिर होंगी जो अभी जाहिर नहीं हुई। और आज इसराइल का कहना है कि जब वो लाल बछड़ों की कुर्बानी करेंगे तो दज्जाल का ज़हूर होगा। ये उनकी एक गलत फहमी है। नासा ने हमारी कायनात में सुपर क्लस्टर के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर फाइंड किया है जिसके अंदर बहुत सारे स्टार्स मौजूद हैं। हैरान करने वाली बात ये है कि ना तो ये एक गैलेक्सी है और ना ही ये कोई क्लस्टर है। ऐसा सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर दरियाफ्त नहीं हुआ, बल्कि ऐसे 5 स्ट्रक्चर्स को फाइंड किया गया है जिनमें मौजूद स्टार्स और गैलेक्सी एक दूसरे से मिलती जुलती हैं, लेकिन इनकी शेप एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इन स्ट्रक्चर्स को ब्लू स्टेलर सिस्टम और सैको 1 का नाम दिया गया है। जब आप इनको दूर से देखेंगे तो ये आपको नीले बल्ब की तरह दिखाई देंगे। आपको ऐसा लगेगा जैसे आसमान में नीला बल्ब जल रहा है। डॉक्टर माइकल जॉन्स जब हबल स्पेस टेलीस्कोप और वेरी लार्ज एरे टेलीस्कोप के डाटा को स्टडी कर रहे थे, तब उन्होंने इन 5 ब्लू स्टेलर सिस्टम को फाइंड किया जो विर्गो गैलेक्सी क्लस्टर में मौजूद है, जिसमें बहुत ज्यादा ब्लू कलर के स्टार्स मौजूद हैं। इस स्ट्रक्चर में इन स्टार्स की शेप बहुत ज्यादा अजीब है, जिसकी वजह से इनकी शेप कुछ ऐसी दिखाई दे रही है। ये सभी स्ट्रक्चर एक दूसरे से 3 लाख लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद हैं, जिससे साइंसदानों को इस बात के बारे में जानने के लिए बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है कि इन स्टार्स की फॉर्मेशन कैसे हुई। ब्लू स्टार्स बहुत ज्यादा यंग होते हैं, क्योंकि जब एक स्टार बनता है तो वो ब्लू होता है और जैसे जैसे वो पुराना होता जाता है उसका कलर येलो या गोल्डन होना शुरू हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि इन स्ट्रक्चर्स को बने हुए कुछ ही टाइम हुआ है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। मिलते हैं एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।